جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی،
دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے۔